آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. اور فارم 45 تک تو معاملات چلے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے. نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا. اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا. اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے. تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں. تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا. پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دیں. لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا اور چوتھی مرتبہ تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی. میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرنی کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو بھی ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا. تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا. عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں، جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں تو 25 کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں دیا. عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے. تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ عوام کا
کلیئر مینڈیٹ ہے، اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے، وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً سماعت کیا جائے، کیونکہ عمران خان قطعی اور کلی طور پر بے گناہ ہے، اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اپنا جو ہے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے رہے گا، اور یہی عوام کی خواہش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں عامر ڈوگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک بات کروں گا، باقی تفصیل سے بات کوسا صاحب اور علی محمد خان صاحب نے کر دی، اور پھر ہمارے فوکل پرسن خان صاحب کے عمیر نیائی صاحب بھی بات کریں گے۔ قوم نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے پر ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور یہ جو ووٹ ہے 8 فروری کا، یہ چابی بنے گا اس تالے کی جو تالا اڈیالہ جیل کا ہے، اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ وہ تالا کھلے گا، عمران خان صاحب رہا ہوں گے ہمارے لیڈر، اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ ایک پیغام آپ کی وساطت سے مریم نواز صاحبہ کو، کہ جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، ایک نیریٹو بنایا، میں بطور پولیٹیکل ورکر اس نیریٹو کو، اس نعرے کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہمارے ایم این اے وسیم قادر کو ساتھ کھڑا کر کر یہ ثابت کر دیا۔ ایک تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر دیا، اور اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز ایک لوٹے کو، جو کہ آپ خود کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، آپ نے اس کی بھی نفی کر دی۔ تو یہ ہے ووٹ کو عزت دو کی بات۔ تو انشاءاللہ ووٹ کو عزت آپ کو دینی پڑے گی، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ہماری 75 سیٹیں آپ کو واپس دینی پڑیں گی، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ آج الحمدللہ ہماری پارلیمانی پارٹی انٹیکٹ ہے، 94 ممبرز ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ آج بھی تحریک انصاف آپ نے دیکھ لیا اس ایوان کی، اس پارلیمنٹ کی جو ہمارے سامنے ہے، اس کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ عمیر نیائی صاحب آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کے مطابق 1970 کے بعد یہ واحد الیکشن ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ لڑا گیا ہے، اور عوام نے بھرپور خان صاحب کے نیریٹو کی تائید کی ہے۔ تائید کس چیز کی ہے؟ صرف ایک نعرے کی کہ غلامی نامنظور، اور اس کے لیے عوام بھرپور نکلی اور عوام نے ووٹ دیا۔ اب یہ عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کی بات ہے۔ خان صاحب کے مطابق دیکھیں، جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، مگر اب عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ ہم ایز پارلیمنٹیرین بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو ہمارے بھائی جن کا مینڈیٹ چرایا گیا 80 سے 85 سیٹیں، وہ فل فور ریسٹور ہونی چاہیے، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم ملک کو دھکیل رہے ہیں انارکی کی طرف۔ خان صاحب کا جو سب سے بڑا کنسرن رہا ہے کہ کبھی بھی اکنامک سٹیبلٹی ملک میں نہیں آ سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، تو ہم خود سے دھکیل رہے ہیں ملک کو اس انسٹیبلٹی کی طرف۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لے، آج ایک بہت بڑی اوپننگ کھول دی ہے ایک بیوروکریٹ نے، اب اس کے ضمیر نے اس کو للکارا اور وہ کھل کے سامنے آیا، اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ اس چیز کی بڑے ہائی لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے، ایون سپریم کورٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور آج خود یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان جس سٹیج پہ کھڑا ہے ہم فردر ایکسپیریمنٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ 28 ارب ڈالر سے زیادہ آپ نے پے بیک کرنا ہے، آپ کی کٹی میں کچھ نہیں ہے، آپ کو پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو خدارا اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، عوام کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کریں۔ اور کوسا صاحب نے آرٹیکل 45 کی بات کی تھی، دیکھیں خان صاحب نے اس پہ بڑا کلیئر موقف دیا۔ خان صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ وہ کوئی پارڈن لیں گے، وہ اس سسٹم کے اندر عدالتی جنگ لڑ کے ہی واپس آئیں گے اور اس پارلیمان کا دوبارہ حصہ ہوں گے، اور ہم سب ان کے بہاف پہ ان کی جگہ رکھ کے بیٹھے اور ایز ان کے سپاہی کام کریں گے۔ شکریہ۔ ہمارے ایم این اے مستی خیل صاحب، میں پارلیمنٹری پارٹی کی جانب سے پاکستان کے نوجوانوں کو، انصافیئنس کو، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کو اور ان غیور لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بابا قوم حضرت قائد اعظم کے مزار سے لے کر میران کی وادیوں تک
میران کی وادیوں سے لے کر حضرت داتا گنج بخش کی نگری تک اور وہاں سے لے کر بلوچستان اور خیبر پختون باب خیبر تک پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ووٹ ڈالے. بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، گلی گلی ہوائیں بھی کہہ رہی ہیں، فضائیں بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے نعرے کو، لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو ووٹ پڑا ہے، عمران خان کے اس غیرت مند سٹانس کو ووٹ پڑا ہے، عمران خان کے اس نظریے جو آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ میں لڑی، اس کو ووٹ پڑا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو عمران خان نے کہا کہ ہم غلام ہیں تو آقا دو جہاں کے غلام ہیں اور کسی چیز کے غلام نہیں ہیں. تو میں پارلیمنٹری پارٹی کی جانب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کمشنر کے سٹیٹمنٹ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں مورد تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ جو ہماری 70 سے 80 سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں. اور جو آج لوگ ہمارے اپوزیشن کے لوگ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کمشنر تو وہ ریٹرننگ افیسر بھی نہیں ہے. بھائی جان، یہ آپ نے جو بنائے تھے ریٹرننگ افسر وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ اے ڈی سی جی تھے، وہ اے ڈی سی آر تھے. اور آپ کو پتہ ہے اے سی آر کس کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی اے سی آر کمشنر لکھتا ہے، سرکاری ملازم ہے وہ. کمشنر کا حکم کیسے نہیں مان سکتے؟ کمشنر نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے اور بچہ بچہ کہہ رہا ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں، وہ آگے بڑھیں اور جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ عوام کو مینڈیٹ حوالے کیا جائے. ہم چاہتے ہیں محب وطن پاکستانی ہیں، ہم آئین پاکستان کے تحت تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو. ہم آئین پاکستان کے تحت اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے مینڈیٹ کا تقدس جو ہے وہ اپہیلڈ کیا جائے، اسے ریسٹور کیا جائے. اور جو آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے دیباچہ میں لکھا گیا ہے کہ یہاں کی جو ریاست ہے، جو قانون ہے، وہ عوام کو منتخب نمائندے چلائیں گے. یہ بتائیں کہ آپ نے جو کمشنر کی بات کی ہے سب نے، تو کمشنر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں چیف جسٹس پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں، تو کیا ایز اٹ از جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس تمام معاملات میں جو ہے وہ بھی ان کی بھی انوالومنٹ ہے؟ کیونکہ صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس سسٹم کے اندر سے اپنے اوپر خود ہی ایف آئی آر کٹی ہے. عمران خان صاحب نے، قوم کے لیڈر نے کل اڈیالہ میں زندان سے جو بات کی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، تو میں تو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو وہاں سے قائم ہو گیا جہاں سے امید نہیں تھی. جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، یہ وہی بات ہے جو عمران خان 2 سال سے کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمشنر راول پنڈی نے بیچ چوراہے ہنڈیا پھوڑ دی ہے. میں سمجھتا ہوں، میں نے آج جیو نیوز اور باقی چینلز پہ یہ بات کی ہے اور آج آپ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے. ہاں، کبھی فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں، خلاف آتے ہیں، لیکن یہ آخری عدالت ہے. اگر اس پہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کیا؟ ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنے عدالتوں کے پاس جانا ہے. تو ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، محترم قاضی صاحب سے درخواست کرتے ہیں، یہ عام معاملہ نہیں ہے، اس پہ سو موٹو آپ لیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. کیونکہ ایک معمولی سا معاملہ میں کہوں گا اس کے کہ چھوٹے نکات پہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان تو لے لیا گیا، لیکن یہ جو اتنا بڑا ڈاکہ قوم کے مینڈیٹ پہ پڑا ہے، اس کی پوچھ کب ہوگی؟ اس لیے ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو خان صاحب بتائیے گا کہ اس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کارکنان کی گرفتاری ہوئی، کچھ شہید بھی ہوئے. اس 9 مئی کے واقعے کا کہیں نہ کہیں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے ملتا ہے. تحریک عدم اعتماد میں سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ نبھایا تھا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے زمین گرم کرنے کا کہا گیا تھا. جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کو تتیا بھی وہ کہہ چکے ہیں. آپ ان کے گھر پر گئے ہیں سر، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کون سا زیادتی ہے؟ میرے چھوٹے بھائی، سیاست میں آپ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا تو کلچر ہے، کسی کے گھر جانے سے آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن کو میں بصد احترام کہوں گا، کیونکہ ہمیشہ احترام کا رشتہ رہا ہے،
जिनको यहूदी एजेंट कहते थे, माशाल्लाह उन्होंने उनको सीने से लगाया है। और नुक्ता बीच में क्या है कि जो धांधली हुई है, वो कहते हैं कि धांधली हुई है, हम भी कहते हैं धांधली हुई है, हमारे बीच में ये पॉइंट मुश्तरक है। आप भी फतह मक्का का मॉडल उस कंट्री के साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं जिसको आप 3 दिनों से जो है वो आप अडयाला जेल के चक्कर काट रहे हैं, और मुद्दा एक ही है कि किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। जिस सियासी जमात को आप टच करते हैं वो अदम एतमाद का एक फुकदान होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं और आईनी मुद्दत उनके पास या 1 दिन या 2 दिन है। तो ये कब तक ये मामला फाइनल होगा कि आप किस सियासी खोसा साहब इसका जवाब देंगे। देखें, एक बात तो ये है कि जब वो ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन जब होगा उससे 3 दिन होते हैं। आप ज़रा आर्टिकल 51 में बड़ी वाज़ेह है जो एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो गेजेट ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी। नोटिफिकेशन हो रहे हैं उसमें 91 का हवाला दे के वो 3 दिन की मुद्दत नहीं वो ज़रा आगे पढ़ लें वो रूल उसका। बाहर का ये कम से कम इंटरप्रिटेशन का इतना तो मुझे हक दे देना कि अच्छा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जो आपने कहा कि किसी जमात के साथ हमने बड़ा इस पे शेर हासिल बहस की, कल भी हुई हमारी पार्लिमानी पार्टी में, आज भी हुई। और आप ठीक कह रहे हैं कि हम अपने चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब के साथ इसी सिलसिला में और बाकी अमूर भी उसमें आए जो अली मोहम्मद साहब ने जिक्र किया है, यकीनन हमने किया है, और खान साहब की हिदायत पर हम उसमें पेशरफ्त कर रहे हैं। आप ज़रा 1 दिन और इंतज़ार कर लीजिएगा, कल ये हतमी हो जाएगा और कल इंशाअल्लाह सारे ये हो इसके बाद है। तो आप क्या सियासी मुफाहमत या इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे? ये पैगाम किसके लिए है? सियासी जमातों के लिए, क्रॉस द बोर्ड सबके लिए? एक सवाल ये, और दूसरा कितने % आप हुकूमत में जा सकते हैं और कितने % ऑपोजिशन का चांस है? ये आप पर अमरडो के साथ में से कोई देखिए, हमारा पैगाम वही है जो कल इमरान खान साहब ने ज़ंदान के अंदर से दिया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम, मुल्क को आगे लेके जाना। पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और उसमें सब लोग आते हैं, सब अल्लाह वाले आते हैं। जहाँ तक हुकूमत का कि हुकूमत बना रहे हैं या नहीं, देखिए आइन के तहत हमारा हक है कि सबसे बड़ी जमात को सदर मुमलिकत दावत दें कि वो हुकूमत बनाएं, और उसके साथ साथ चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस किया जाए, जिस सिलसिले में आज पूरे मुल्क में पुरअमन लोग निकले हैं। और टिका साहब, सिर्फ हम नहीं निकले, बाकी जमातें भी निकली हैं। जो जीते हैं आज वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। अली भाई ये बता दें कि आपने यहूदी एजेंट को गले लगाने की बात की है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ उस बंदे के साथ फतह मक्का का मॉडल बनाने जा रही है जिस पर कभी वो दीन फरोशी का इल्ज़ाम लगाया करते थे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है थोड़ा सीना बड़ा करना होगा, अपने अना के हमाले से उतर के कौम की तरफ देखना होगा। कौम के बच्चे बिलक रहे हैं, मुल्क खूना खून है, गली गली खून बह रहा है। आपके और मेरे से ज़्यादा खूबसूरत किसी के घर का चिराग रेहान ज़ेब खान बाजवड़ में खून में लथपथ शहीद हुआ, उसके बच्चे आज यतीम हैं। हमारे 4 कारकुन सिब्बी में शहीद हुए, वो भी किसी के घर के लाल थे। अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, खूना खून होगा पूरा मुल्क। मुल्क पे रहम करें, अवाम पे रहम करें, और अवाम के हम क्या कह रहे हैं, अवाम के मैंडेट को इज्जत